میں اس پاگل سے شادی نہیں کروں گی۔ مہک کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، مگر اس کی لاکھ منتوں اور آنسوؤں کے باوجود کسی کا دل نہ پسیجا۔ چند ہی گھنٹوں بعد اس کا نکاح زبردستی اذان شاہ سے کر دیا گیا، جسے پورا شہر پاگل کہہ کر پکارتا تھا۔ مہک کو یقین تھا کہ اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ یہی شخص ایک دن اسے اپنی دنیا بنا لے گا۔ یہاں تک کہ چند دن بعد شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں جب اذان شاہ اپنی بیوی کے لیے ایک کے بعد ایک مہنگے تحفے خرید رہا تھا تو اتفاق سے وہاں موجود مہک کی چچی اور ماہنور حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئیں، جسے وہ پاگل سمجھ کر مہک کی قسمت پر ترس کھا رہی تھیں۔ آج وہی شخص مہک کی کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دبی دبی سسکیوں کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ مہک دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر بہتے آنسو دامن کو بھگو رہے تھے اور دونوں ہاتھ بے جان انداز میں اس کی گود میں پڑے تھے۔ اتنے میں دروازہ دھکے سے کھلا۔ اب بھی رونا ختم نہیں ہوا تمہارا؟ ماہنور اندر آتے ہی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اتنا مت رو، آنکھیں سوج جائیں گی، کہیں دولہا تمہیں دیکھ کر ڈر ہی نہ جائے۔ مہک نے تڑپ کر گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ماہنور ایک پل کو ٹھٹکی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر تضحیک آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اتنی فکر ہے تو تم کر لو اس سے شادی۔ اوہ خدایا مہک، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہارا دولہا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، دیکھ لینا، خدا تم سب کو دیکھے گا۔ مہک نے روتے ہوئے کہا۔ اوہو بس کرو اب، جانے بھی دو۔ اچھا نہیں کر رہے تو کیا برا کر رہے ہیں؟ شکر کرو کہ تمہیں اتنے سال اس گھر میں امی نے رکھا ہے، ورنہ تم جیسی بوجھ لڑکی کو کون سنبھالتا ہے؟ اور رہی بات اس پاگل کی، ویسے لوگ کہتے ہیں وہ ذرا ٹھیک نہیں، کبھی ہنستا ہے، کبھی چیزیں توڑ دیتا ہے، اور کبھی کئی دن کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ اور تم تو بچ کر رہنا، یہ نہ ہو پہلے ہی دن تمہارا گلا دبا دے۔ مہک کے چہرے کا رنگ مزید اڑ گیا۔ چچی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بگاڑا ہے؟ ایک تو وہ تمہاری شادی کروا رہی ہیں اور تم اتنا رونا دھونا کر رہی ہو۔ اب بس کرو یہ سب، چپ چاپ شادی کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مہک نے بے اختیار اپنے آنسو پونچھے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ایک دن ہر ظلم کا حساب ہوگا، یہ باتیں اپنے پاس رکھو۔ ماہنور اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی نے کہا ہے آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں، اور اگر تم نے پھر کوئی ضد کی تو اس بار وہ خود آئیں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ماہنور کے جاتے ہی کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ مہک ابھی تک فرش پر بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس بار اندر اس کی چچی شمائلہ بیگم داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک بڑا سا بیگ تھا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے وہ بیگ مہک کے سامنے فرش پر پھینک دیا۔ اس میں کل کے لیے جوڑا رکھا ہے، صبح جلدی تیار ہو جانا، نکاح میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مہک نے لرزتے ہوئے بیگ کی طرف دیکھا، پھر ہمت کر کے نظریں اٹھائی۔ چچی پلیز یہ شادی مت کروائیں، میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ شمائلہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ مہک کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ اس کا سر ایک طرف جھٹک گیا اور آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میرے فیصلے کے سامنے زبان چلائے گی اب؟ مہک روتی ہوئی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں آپ کی ہر بات مان لوں گی، گھر کا سارا کام کروں گی، مگر مجھے وہاں مت بھیجیں۔ شمائلہ بیگم نے بیزاری سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ رحم؟ میں نے برسوں تمہیں اپنے گھر میں رکھا، وہ کم ہے کیا؟ اب مزید تمہارا خرچ اٹھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ شکر کرو کہ تمہارا رشتہ اپنے ہی خاندان میں کر رہی ہوں، ورنہ ایسے رشتے بھی آئے تھے جہاں تمہیں ستیلے بچوں کی ماں بن کر ساری زندگی گزارنی پڑتی۔ مہک نے بے اختیار سر ہلا دیا، مگر اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ صبح تک اگر کوئی نئی ضد کی تو یاد رکھنا میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شمائلہ بیگم اتنا کہہ کر پلٹی اور دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ مہک وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی،
ایک طرف چچے کی سختی تھی تو دوسری طرف ایک ایسے شخص سے بن جانے کا خوف جس کے بارے میں ہر زبان پر الگ کہانی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قسمت نے اس کے لیے ہر راستہ بند کر دیا ہو۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلی صبح پورا گھر روشنی اور مہمانوں کی گہما گہمی سے بھرا تھا۔ ہر طرف خوشی اور چہل پہل تھی، لیکن اس چہل پہل کے باوجود مہک کے لیے فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن تھا۔ مہک کے کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جیسے وہاں خوشی کا نہیں، کسی غم کا انتظار ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شمائلہ بیگم اندر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کا بھاری اور روسی لباس تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے وہ جوڑا بستر پر رکھ دیا۔ مہک نے بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ چچی، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لیں، ابھی بھی وقت ہے، یہ نکاح روک دیں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ پتھر دل بھی پگھل جاتا، مگر شمائلہ بیگم کے چہرے پر کوئی اثر نہ آیا۔ بات ختم ہو چکی ہے مہک، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ یا تو خاموشی سے میرے بھتیجے کی دلہن بن جاؤ یا پھر وہ رشتہ قبول کر لو جسے میں کل تک روکے بیٹھی تھی۔ فیصلہ تمہارا ہے، لیکن آج یہ نکاح ہر حال میں ہوگا۔ مہک نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آخری امید بھی دم توڑ چکی ہو۔ چند گھنٹوں بعد نکاح کی رسم مکمل ہو گئی۔ قاضی کے الفاظ، لوگوں کی مبارکبادیں اور دعائیں، سب کچھ مہک کے کانوں میں دھندلا سا گونجتا رہا۔ آج اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر لکھ دیا گیا تھا۔ مہک کے لاکھ انکار کے بعد شام ڈھلتے ہی رخصتی ہوگی۔ لمبے سفر کے بعد گاڑی ایک شاندار اور بلند و بالا حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ مہک نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ بھاری دروازے کھلتے ہی وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی۔ سنگ مرمر کا فرش، بلند چھتیں، قیمتی جھاڑ فانوس اور ہر طرف پھیلی شاہانہ شان و شوکت دیکھ کر وہ چند لمحے کے لیے اپنے خوف کو بھی بھول گئی۔ اتنے میں حویلی کے ملازم ایک ایک کر کے مرکزی ہال میں جمع ہونے لگے۔ چند ہی لمحوں میں سب باقاعدہ قطاریں بنا کر خاموشی سے اس کے پاگل شوہر کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، جیسے کسی اہم شخصیت کے استقبال کر رہے ہوں۔ مہک حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہال میں ایک پرسکون مگر رعبدار مردانہ آواز گونجی، سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں پر واپس جائیں۔ وہ آواز سنتے ہی تمام ملازم احترام سے سر جھکا کر فوراً منتشر ہونے لگے۔ مہک کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ یہ آواز؟ کیا ہوا بیگم؟ کمرے میں نہیں چلنا؟ اسے ٹھہرا ہوا دیکھ کر اذان بولا۔ اذان شاہ کے بالکل ایک نارمل اور سلجھے ہوئے انسان کی طرح بولنے پر مہک نے حیرت کے شدید جھٹکے سے سر اٹھایا اور پہلی بار منہ اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شوہر کو دیکھا۔ ایک دم چمکتے فانوس کی روشنی میں اذان کا وجیح اور پرکشش چہرہ اور اس کے لبوں پر سجی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر مہک کے حواس نے جواب دے دیا۔ دن بھر کا ذہنی دباؤ، چچی کا ظلم اور اب یہ اچانک ملنے والا حیرت کا جھٹکا اس کا نازک وجود برداشت نہ کر سکا اور وہ حواس کھونے لگے۔ وہ وہیں فرش پر گرنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین کو چھوتی اذان نے تڑپ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ بے ہوش ہوتے مہک اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اذان نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے بازوؤں میں بے سود پڑی مہک کو دیکھا۔ اس نے جھک کر پیار سے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹایا تو مہک کی ناک میں چمکتی چھوٹی سی لونگ پر اذان کا دل پہلی بار بہت زور سے دھڑکا تھا۔ کافی ٹف ٹائم دینے والی ہو تم اپنے دیوانے شوہر کو، اذان نے دھیمے سے سرگوشی کی اور پھر ملازموں کو ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے مہک کو اپنی باہوں میں اٹھائے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ مہک نے آہستہ آہستہ پلکیں جھپکائی، سر میں ہلکا سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک رات کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، نظریں بے اختیار پورے کمرے میں گھومی۔ کمرہ کشادہ اور نفیس انداز سے سجا ہوا تھا، مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، تو وہ واقعی مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس کے ذہن میں رات کا آخری منظر ابھرا، جب ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی مضبوط بازو کا سہارا محسوس کیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ بستر سے اتری اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد نہا دھو کر وہ ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بال تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ چہرہ اب بھی مرجھایا ہوا تھا، مگر رات جیسا خوف اس کی آنکھوں میں باقی نہیں تھا۔ البتہ دل میں بے شمار سوال ضرور تھے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بیوی جی؟ مہک نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جی آئیں۔ دروازہ کھول کر ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر آئی۔ چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔ ناشتہ تیار ہے، بڑی بیگم نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔
مہک نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور چند لمحوں بعد وہ ملازمہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی ڈائننگ ہال میں پہنچ گئی۔ وسیع میز پر ناشتے کی ہر چیز سجی ہوئی تھی، مگر اس کی نظر سب سے پہلے میز کے دوسرے سرے پر بیٹھے اذان شاہ پر جا کر ٹھہری۔ وہ نہایت خاموشی سے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اخبار کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی اور وقار تھا جو اس نے رات ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا۔ مہک کے قدم بے اختیار سست پڑ گئے۔ رات کا سارا منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ مہک ابھی سوچ رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہے، وہ جو سب لوگوں نے اسے بتایا یا یہ؟ بے اختیار اس کی نظر اذان شاہ پر جا ٹھہری جو بالکل ایک سنجیدہ انسان کی طرح بیٹھا تھا۔ اسی دوران اذان کا چچا زاد بھائی شہروز ہال میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے مہک اور اذان پر ٹھہری، پھر وہ دھیمے قدموں سے آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اسے اذان کا مہک کے ساتھ یوں سکون سے رہنا اور یہ خاندانی امن بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ جان بوجھ کر بات کا رخ اذان کے ماضی کی طرف موڑ لایا، جس کا پچھتاوا اذان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ویسے اس نے لاپرواہی سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اگر آج مہروز زندہ ہوتا تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوتا۔ یہ نام سنتے ہی ماحول جیسا اچانک منجمد ہو گیا۔ مہک نے ٹھٹک کر اذان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس آہستہ آہستہ اس کی گرفت میں سخت ہوتا جا رہا تھا۔ جبڑا بری طرح بھیجا ہوا تھا جبکہ نظریں سیدھی میز پر جمی تھیں۔ مضبوط گرفت کی وجہ سے اس کے پور سفید پڑ گئے۔ میز پر بیٹھے تمام نفوس نے اشاروں میں شہروز کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ خاموش ہو جائے، مگر شہروز جیسے آج تماشا لگانے کا تہیہ کر کے آیا تھا۔ مگر کیا کریں، صرف ذرا سی لاپرواہی اور ایک جان چلی گئی۔ شہروز کا جملہ بھی ادھورا ہی تھا کہ اچانک ایک خوفناک کرچ کی آواز گونجی۔ اذان کی گرفت میں موجود پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہی چکنا چور ہو چکا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے اور پانی میز پر بکھر گئے، لیکن اذان کے چہرے اور آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سا غیر انسانی تاثر ابھر آیا تھا جس سے مہک کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ بالکل اسی طرح ذرا سی لاپرواہی پھر رستے زخم۔ شہروز پھر بھی باز نہ آیا اور طنزاً ہنسا۔ اشارہ اس کے ہاتھ کی جانب اٹھا۔ انف! اذان ایک دم وحشت سے کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے اس حد تک سرخ ہو چکا تھا کہ لگتا تھا ابھی اس کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اپنی کوتاہی اور بھائی کے پچھتاوے کا طعنہ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کھینچ کر پورے ہاتھ سے ڈائننگ ٹیبل پر مارا جس سے وہاں رکھی تمام قیمتی کراکری، سالن کے برتن ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو گئے۔ پورا ہال برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کھڑے ملازم سمیت سب میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شہروز وہ سب اذان کی سعادت اور اس کے اس غصے سے واقف تھے، لیکن مہک کے لیے سب بالکل نیا اور ناقابل یقین تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو چند لمحے پہلے تک ایک نہایت نفیس انسان تھا، مگر اب ایک غیر مہذب اور بے قابو وجود بن چکا تھا جو غصے میں اندھا ہو رہا تھا۔ اذان شاہ! شہروز نے دھیمے سے اس کا نام لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا اگلا جملہ بولتا، اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور شہروز کی گردن پکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ ہر بار اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ ہر بار تم لوگ اسی بات کو میرے منہ پر مارتے ہو، آخر کیوں سمجھ نہیں آتا؟ شہروز کی سانس بری طرح اکھڑنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم اذان؟ چھوڑو اسے۔ ہال میں موجود تمام ملازم اور گھر والے آگے بڑھے اور انہوں نے مل کر اذان کو پیچھے کھینچنا اور شہروز کو چھڑانا چاہا، لیکن اذان اس وقت غصے کے اس جنون میں تھا جہاں اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی گرفت شہروز کے گلے پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی اور شہروز کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے کھینچا تانی میں اچانک اذان کی نظر سامنے کونے میں کھڑی مہک پر پڑی جو ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ اسے پہلی بار ماہنور کی وہ باتیں یاد آئیں جنہیں وہ اب تک جھوٹ سمجھنے لگی تھی۔ مہک کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ خوف دیکھ کر اذان جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کے دماغ پر چھائے غصے کے بادل ایک سیکنڈ میں چھٹ گئے۔ وہ دنیا میں سب کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھ سکتا تھا، لیکن ان آنکھوں میں وہ اپنے لیے خوف کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، ان آنکھوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی اذان کے ہاتھوں کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ گرفت ڈھیلی ہوتے ہی شہروز نے تڑپ کر خود کو اذان سے جھٹکا۔ وہ دور جا گرا اور کھانستے ہوئے اپنی رکتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے لگا۔ ملازموں نے فوراً شہروز کو سنبھالا۔ اذان نے پشیمانی اور تڑپ سے مہک کی طرف دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ مہک! اس کی آواز پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا، مگر مہک اس وقت پوری طرح خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ فوراً خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ دیکھتے ہی اذان کے چہرے سے غصہ جیسے ایک دم ختم ہو گیا، صرف شدید پشیمانی باقی رہ گئی تھی۔ مہک نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھاما
اور پلٹ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اذان وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ مہک بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور پھولتی سانسوں سے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک لگا لیا۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ لگ کر خود کو سمیٹ لیا۔ نہیں، وہ بمشکل سرگوشی کر پائی۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازے سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، جبکہ آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اذان شاہ کا غصے سے سرخ چہرہ اور پورے گھر کا خوفزدہ ہو کر اسے چھڑانے کی کوشش کرنا، سب سچ کہتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا کر خود میں سمٹ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ مہک! اذان کی بھاری مگر مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مہک، پلیز ایک بار دروازہ کھول دو۔ مہک نے خوف سے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ باہر کچھ لمحوں تک خاموشی رہی، پھر دوبارہ دستک سنائی دی۔ مہک، مجھے افسوس ہے، اس بار آواز پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر تک دروازے کے اس پار کبھی ہلکی دستک، کبھی اذان کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ مہک نہ جانے کب روتے روتے وہیں فرش پر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ صبح ہلکی سی روشنی اس کی بند پلکوں پر پڑی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کچھ لمحے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا سب کچھ یاد آتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دروازے کے قریب گئی اور چند لمحے ہچکچانے کے بعد لاک کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اذان دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا، سر ایک طرف جھکا ہوا تھا، اور شاید پوری رات اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تھی۔ مہک کی نظریں بے اختیار اس کے ہاتھ پر جا ٹھہری۔ ہتھیلی پر گہرا زخم تھا، خشک ہوتا خون اب بھی واضح نظر آ رہا تھا، ٹوٹے ہوئے شیشے کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر اس پر پٹی تک نہیں کی گئی تھی۔ مہک کے دل میں انجانا سا احساس جاگا۔ وہ بے اختیار چند قدم آگے بڑھی اور آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اذان کی پلکیں ہلی، اس نے نظریں اٹھائی۔ مہک گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی، مگر رات بھر فرش پر بیٹھی رہنے سے اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اس کا توازن بگڑا۔ اذان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور گرنے سے پہلے اسے سہارا دے دیا۔ سنبھل کر! مہک نے فوراً خود کو الگ کر دیا۔ وہ نظریں چرائے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اذان بھی اس کے پیچھے پیچھے بوجھل قدموں سے چلتی ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیں۔ اذان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چند لمحوں بعد فرسٹ ایڈ باکس لے کر واپس آئی، خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اذان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ مہک بغیر کچھ کہے زخم صاف کرنے لگی۔ کمرے میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ پٹی باندھ کر وہ خاموشی سے اٹھنے لگی تو اذان نے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی۔ کیا تم بھی سب کی طرح مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ مہک کی پلکیں لرز گئیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر کل رات جو ہوا؟ اذان نے نظریں جھکا دیں۔ میں پاگل نہیں ہوں مہک، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کچھ سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ گاڑی میرا بھائی بہروز چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم دونوں میں سے صرف میں بچا تھا۔ چند لمحے وہ بول ہی نہ سکا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی بات، کوئی منظر یا کوئی شخص مجھے اس حادثے کی یاد دلاتا ہے تو میں اپنے غصے اور خوف پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس نے بمشکل اگلا جملہ ادا کیا۔ لوگوں نے میری تکلیف کو سمجھنے کے بجائے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ اذان کی نم آنکھیں مسلسل مہک کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا تم بھی سب کی طرح مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ مہک نے آہستگی سے اس کا زخمی ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں۔ اذان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کی آواز میں عجیب سا اطمینان تھا۔ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اور کسی کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اور مجھے یقین ہے آپ بھی بہت جلد اپنے اس غصے پر قابو پا لیں گے۔ اذان جیسے سن ہی نہ پایا ہو، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد کسی نے اسے پاگل کہنے کے بجائے اس پر یقین کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سچ؟ مہک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، مہک نے آہستہ سے کہا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اذان نے پہلی بار دل سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ مہک مڑ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے قدم پہلے جیسے بھاری نہیں تھے، اور اذان وہ ابھی تک وہیں بیٹھا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے مہک چند لمحے پہلے باہر نکلی تھی۔ مہک سیڑھیاں اترتی ہوئی سیدھی کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ ابھی دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اندر سے ایک نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مہک! اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ایک باوقار خاتون کھڑی تھی۔ مہک نے فوراً ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، رات کے بعد سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مہک خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اذان کی طرف سے تم سے معذرت چاہتی ہوں۔ نہیں آنٹی، مہک نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ پلیز ایسا مت کہیے، میں جانتی ہوں انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ زری بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر محبت سے مہک کا چہرہ تھاما اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پتہ ہے، ان کی آواز بھر آ گئی۔
میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم بھی باقی سب لوگوں کی طرح اذان سے نفرت کرنے لگو گی۔ مہک نے آہستہ سے ان کی پشت سے ہلائی۔ ایسا نہیں ہے آنٹی۔ زری بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے الگ کیا۔ میرا اذان پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان کی نظریں کہیں دور جم گئیں۔ وہ تو گھر کی رونق تھا، ہر وقت ہنستا، سب کو ہنساتا، لیکن بہروز کے جانے کے بعد جیسے میرا اذان بھی کہیں کھو سا گیا۔ انہوں نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت کہا کہ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے دوبارہ علاج کروائے، مگر وہ میری ایک نہیں سنتا۔ پھر انہوں نے امید بھری نظروں سے مہک کو دیکھا۔ شاید تمہاری بات مان لے۔ مہک چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں کوشش کروں گی آنٹی۔ زری بیگم کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی امید مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کاؤنٹر پر رکھی ناشتے کی ٹرے اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ اذان کے لیے ہے۔ مہک نے ٹرے اٹھا لی۔ آپ بھی ساتھ کھا لیجیے گا۔ زری بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور احتیاط سے ٹرے اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مہک نے آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اذان نہا دھو کر تیار ہو چکا تھا۔ سیاہ شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون لگ رہا تھا۔ مہک نے خاموشی سے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ دی۔ ناشتہ؟ اذان نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، لیکن لے کر ضرور آئی ہوں۔ اذان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مہک نے نظریں چرا لیں۔ بیٹھ جائیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اذان کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اور تم؟ میں بعد میں۔ نہیں، اسے نرمی سے بات کاٹ دی۔ اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میرے ساتھ کھا لو۔ مہک نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی کے ساتھ ناشتے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اذان نے جیسے ہی چمچ اٹھانے کی کوشش کی، زخمی ہاتھ میں ٹیس سی اٹھی۔ اس کی انگلیاں ڈھیلی پڑ گئیں اور چمچ دوبارہ پلیٹ میں جا گرا۔ مہک کی نظر فوراً اس کے ہاتھ پر گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹالنی چاہی۔ اتنا بھی نہیں۔ مہک نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چمچ اٹھا لیا۔ اس نے دلیا کا ایک چھوٹا سا دمالہ بنایا اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اذان نے حیرت سے پہلے چمچ کو دیکھا، پھر مہک کو۔ مہک، ہاتھ پر زور نہ ڈالیں، اس نے آہستگی سے کہا، ورنہ زخم دوبارہ کھل جائے گا۔ اذان نے بنا کچھ کہے نوالہ کھا لیا۔ پتہ نہیں ناشتہ زیادہ اچھا تھا یا برسوں بعد کسی کی بے غرض پرواہ۔ مہک ایک ایک نوالہ بنا کر اسے کھلاتی رہی اور اذان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہک نے نظریں جھکائے جھکائے پوچھا۔ اذان ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ نہیں۔ پھر چند لمحے بعد بولا، بس اچھا لگ رہا ہے۔ مہک کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ناشتہ ختم ہوا تو اس نے پلیٹیں سمیٹ کر ٹرے میں رکھ دیں۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ اذان نے آہستہ سے آواز دی، مہک جی۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ تم مجھ سے کبھی جھوٹ تو نہیں بولو گی؟ مہک نے بنا سوچے جواب دیا، نہیں۔ اذان نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر تم بھی میری ایک بات مان لو۔ کون سی؟ اگر کبھی مجھے دوبارہ غصہ آئے تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ مہک کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر مہک نے ہمت کر کے کہا، میں ابھی آپ سے ایک بات کہوں؟ اذان نے فوراً جواب دیا، تمہاری ہر بات سنوں گا۔ کہو۔ غصہ تو نہیں کریں گے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم پر کبھی نہیں۔ مہک نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک بار سائیکیٹرسٹ کے پاس چلیں گے؟ اذان کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، پھر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، اگر تم میرے ساتھ ہوگی۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو میں چلوں گا۔ مہک کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ پھر تیار رہیے، آج ہی چلتے ہیں۔ کلینک سے باہر نکلتے ہی مہک نے اذان کی طرف دیکھا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اذان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا میں سوچ رہا تھا۔ مہک نے اطمینان کا سانس لیا۔ دیکھا، کبھی کبھی ڈر صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اذان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور کبھی کبھی صحیح انسان کا ساتھ بھی بہت فرق ڈالتا ہے۔ مہک نے شرما کر نظر دوسری طرف کر لی۔ گاڑی کچھ دور جا کر ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے رکی۔ مہک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ میں اپنی بیگم کے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے تو چاہیے، اذان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کوئی بحث نہیں ہوگی۔ مہک بے اختیار ہنس دی۔ دونوں مال کے اندر داخل ہوئے، جہاں بھی مہک کی نظر کسی چیز پر چند لمحوں کے لیے ٹھہرتی، اذان خاموشی سے وہ چیز خرید لیتا۔
اذان: اتنی شاپنگ کافی ہے، ابھی تو شروع کی ہے۔ سچ میں مجھے ضرورت نہیں۔ اذان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ضرورت کی چیزیں تو ہر کوئی خرید دیتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دل کی خوشی کے لیے پہلی بار کچھ خرید رہا ہوں۔ مہک کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دوران دوسری منزل سے گزرتے ہوئے اچانک ماہنور کی نظر ان پر آ کر ٹھہر گئی۔ امی! ماہنور نے حیرت سے سامنے اشارہ کیا۔ وہ مہک ہے نا؟ شمائلہ بیگم نے چونک کر سامنے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ مہک ایک بڑے برانڈ کے شو روم میں کھڑی تھی، جبکہ اذان سیلز مین کے ہاتھ سے ایک شاپنگ بیگ لیتا جا رہا تھا۔ یہ تو وہی لڑکا ہے جسے سب پاگل کہتے تھے، ماہنور بے یقینی سے بولی۔ پاگل؟ شمائلہ بیگم نے تلخی سے ہونٹ بھینچے۔ مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی پاگل نہیں لگ رہا۔ ان کی نظر اذان کی کلائی پر گئی، جہاں مہک نہایت احتیاط سے اس کی پٹی درست کر رہی تھی۔ اذان نے مسکرا کر کچھ کہا تو مہک بھی ہنس پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر ماہنور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امی! آپ نے تو کہا تھا مہک وہاں جا کر ساری زندگی روتی رہے گی۔ شمائلہ بیگم کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ قسمت بھی نہ، انہوں نے دانت بھینچ لیے۔ جس لڑکی کو میں بوجھ سمجھتی تھی اور اس کی شادی اس پاگل سے اسی لیے کروائی تھی کہ یہ کبھی خوش نہ رہے، مگر وہ آج اتنی شان سے گھوم رہی ہے۔ ماہنور کی نظریں مہک کے ہاتھ میں موجود مہنگے برانڈز کے بیگ پر تھیں۔ دل ہی دل میں حسد کی ایک لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ امی! وہ آہستہ سے بولی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اذان شاہ اتنا امیر ہے اور پاگل بھی نہیں ہے تو… شمائلہ بیگم نے فوراً اسے گھور کر دیکھا۔ چپ کرو! مگر ان کے اپنے دل میں بھی یہی خیال بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ مہک تو صرف اذان کو یہ سمجھانے میں لگی تھی کہ اب واقعی مزید شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اذان ایک اور شو روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہاں بھی چلتے ہیں اذان؟ مہک نے بے بسی سے ہنس پڑی۔ بس بھی کریں، پہلی بار اس کی ہنسی دل سے نکلی تھی۔ وہ خوش تھی، آج پہلی بار کوئی اس کی پرواہ کر رہا تھا، اس کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ چچی کے گھر اسے کبھی برانڈز تو دور نئے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوئے تھے۔ حویلی کے لان میں گاڑی آ کر رکی تو ملازم فوراً آگے بڑھ کر شاپنگ بیگز اٹھانے لگے۔ مہک گاڑی سے اتری تو زری بیگم آگے بڑھیں۔ آ گئے تم لوگ؟ اذان نے مسکراتے ہوئے سر ہلائے۔ جی امی۔ زری بیگم کی نظریں فوراً اذان کے چہرے پر ٹھہری۔ کیسا رہا آج؟ اذان نے ایک لمحے کے لیے مہک کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کافی اچھا۔ یہ سنتے ہی زری بیگم کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ الحمدللہ۔ انہوں نے محبت سے اذان کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر مہک کی طرف متوجہ ہوئے۔ شکریہ بیٹا۔ مہک نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں آنٹی، زری بیگم مسکرا دی۔ چلو اب دونوں جا کر آرام کرو۔ دونوں خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ شام ڈھلتے ڈھلتے پورا آسمان نارنجی رنگ میں رنگ گیا تھا۔ مہک بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہاں ہو تم؟ اذان کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ وہ ہاتھ میں 2 کپ لیے اس کی طرف بڑھا۔ کافی؟ مہک نے مسکراتے ہوئے کپ تھام لیا۔ تھینک یو۔ کچھ لمحے دونوں خاموشی سے سامنے پھیلے آسمان کو دیکھتے رہے۔ آج اذان نے خاموشی توڑی۔ بہت دنوں بعد دل ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے۔ مہک نے کپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اذان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ امید ہے یہ شروعات کبھی ختم نہ ہو۔ مہک نے کچھ نہیں کہا، بس آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے لیے یوں ڈھال بن کر ہوگا۔ اذان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دھیمے سے کہا، آپ شوہر ہیں میرے، اور میں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کوئی میرے شوہر کو ہرٹ کرے۔ مہک نے بنا کسی جھجک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آواز میں پختگی تھی۔ مہک کا یہ کہنا ہی تھا کہ اذان نے اپنی گہری خمار آلود نظر اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ مدھم سنہری روشنی میں مہک کے چہرے پر حیا کا رنگ اور اس کی ناک میں چمکتی ہوئی چھوٹی سی لونگ اذان کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ اس نے ایک طویل محبت بھرا گہرا سانس لیا اور جھک کر نہایت وارفتگی سے اس کی لونگ پر اپنے لب رکھ دیے۔ اذان پلیز، وہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ہمیں اب سونا چاہیے۔ اس نے جلدی نظریں چراتے ہوئے معصوم سا بہانہ بنایا اور کمبل کو اپنے گرد سمیٹنے لگی۔ لیکن بیگم، دوسروں سے تو تم نے مجھے بچا لیا، مگر اب تم خود مجھے ہرٹ کر رہی ہو۔ اذان نے چہرہ اس کا تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے گہری اور شاد بھری آواز میں کہا، میں؟ مہک نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں نے کیسے ہرٹ کیا آپ کو؟ کیسے کا کیا مطلب؟ اذان نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط مگر نرم گرفت میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے اس قدر قریب کیا کہ مہک کو اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ ابھی اس طرح میرے اتنی قریب آ کر، میرے دل میں اپنے لیے اتنے جذبات جگا کر تم خود سونے کا بہانہ بنا کر پیچھے بھاگ رہی ہو۔ کیا یہ میرے جذبات کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟
اس کھلے رومانوی اعتراف پر مہک کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے شرم سے نگاہیں حیا کے بار سے جھک گئی۔ اذان! پلیز ایسی باتیں مت کریں، سرخ چہرہ لیے وہ دھیمی آواز سے بولی۔ کیوں نہ کروں؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں ایسی باتیں کروں؟ اذان نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ محبت سے اپنی طرف اٹھایا۔ مہک نے شرم کے مارے فوراً اپنی آنکھیں موند لیں۔ مہک کو یوں حیا کے بوجھ سے نڈھال ہوتے دیکھ کر اذان کی محبت اپنی تمام حدیں پار کر گئی۔ اس نے نہایت نرمی سے مہک کو اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیا اور اسے خود سے بالکل قریب کر لیا۔ مہک نے لرزتے ہوئے اپنے چھوٹے سے ہاتھ اذان کے چوڑے کندھوں پر رکھ دیے۔ اس پل اذان نے جھک کر نہایت محبت اور آوارفتگی سے اس کے گلابی ہوتے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس پاکیزہ اور خوبصورت لمس میں مہک کے وجود میں ایک میٹھی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اذان کی باہیں اس کے گرد مزید سخت ہو گئیں، جیسے وہ اپنی اس ملکہ کو کائنات کی ہر نظر سے چھپا کر اپنے دل میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا، مگر اس مدھم سنہری روشنی میں وہ دونوں محبت اور قربت کے ایک ایسے لازوال بندھن میں بندھ چکے تھے۔ آج اس کے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ شاید پہلی بار دل سے نکلی ہوئی تھی۔ دور کہیں چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور وہ دو اجنبی دل انجانے ہی میں ایک نئے سفر کی پہلی سیڑھی چڑھ چکے تھے۔